وعن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذي يفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله متفق علیہ۔ وعن بريدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ترک صلاة العصر فقط حبط عمله رواہ البخاری۔ ہم تعجیل الصلاۃ یعنی نماز جلدی پڑھنا اس باب کی پہلی فصل سے گزر رہے ہیں۔ نماز جلدی چاہتی ہے، ویسے ہر نیکی میں جلدی چاہیے، لیکن اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ گناہ دیر دیر سے کرنا چاہیے۔ یہ نہیں، گناہ کرنا ہی نہیں چاہیے، ورنہ کہے نیکی تو جلدی جلدی کر لیں، گناہ دیر دیر سے کریں گے۔ نو، کوئی بھی نیکی جو نیکی ہے اس کو جلدی کرنے کی کوشش کرو، پھر آپ کو موقع ملے نیکی کرنے کا کہ نہ ملے، اور پھر ابھی جو نیکی کا خیال آپ کو آیا ہے وہ باقی رہے کہ نہ رہے، بدل جائے تو خیال۔ ایک وقت ہوتا ہے خیال آتا ہے نیکی کرنے، تھوڑی دیر میں بدل جاتا ہے، تو جب خیال آیا اور نیکی کا فوراً نیکی کر ڈالنا چاہیے۔ پہلی حدیث جو ہے عبداللہ ابن عمر سے ہے، بہت عابد آدمی ہے، کہتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ آدمی جو اس کی نماز عصر فوت ہو گئی وہ ایسے ہی ہے جیسے اس کے اہل اور مال تباہی و بربادی کے گھاٹ اتر گئے، ہلاک ہو۔ ایک عصر کی نماز اگر جان بوجھ کر کے کسی نے چھوڑ دی تو یہ اتنا بڑا نقصان ہے کہ جیسے اس کا مال بھی سب برباد ہو گیا، اس کی اولاد بھی سب تباہی و بربادی کے گھاٹ اتر۔ ایک نماز عصر، یہ پانچوں کو کیا حال ہوگا؟ یہ تو نقصان ہے، فائدہ بھی ایسا ہی ہے۔ اگر یہ صحیح معنوں میں نماز ہوتی رہی جیسا ہونا چاہیے تو اس سے بڑا کوئی نفع نہیں ہے آپ کا کہ اللہ آپ کی نماز قبول کر لے۔ قبول ہو گئی تو پھر برکت ہی برکت ہے، آپ کے مال میں بھی، آپ کی اولاد میں بھی۔ آئی بس، اسی لیے جو نماز پڑھتا ہے کسی کے اوپر احسان نہ رکھے، وہ اپنا ہی بھلا کر رہا ہے۔ اس نماز کی وجہ سے اس کے مال میں بھی برکت ہے، دیکھنے میں بھلے تھوڑا لگ رہا ہو، بہت تھوڑا، لیکن اس میں برکت بہت ہے۔ اور کہیں کہیں مال بہت زیادہ ہوتا ہے، تلے اوپر ہوتا ہے، اس میں برکت نہیں ہوتی۔ تو حضور نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر کے عصر کی نماز وہ فوت کر دیا، یعنی نہیں ہوئی اس کی نماز عصر کی، نہیں پڑھی اس نے، اب بہت بڑا نقصان کر دیا، گویا کہ اس نے اپنے اہل کو، اپنے مال کو بربادی کے گھاٹ اتار دیا، برباد ہو گئے۔ صرف مال ہی برباد ہوتا تو آدمی کتنا روتا، اور آل اولاد بھی برباد ہو گئے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ آدمی کی نماز کا فائدہ خود پڑھنے والے کو تو پہنچتا ہی ہے، اس کے مال کو بھی نفع پہنچتا ہے، اس کی اولاد کو بھی نفع پہنچتا ہے۔ گھر میں اگر کوئی ایک آدمی پرہیزگار ہے اس کا نفع پورے گھر کو پہنچتا ہے۔ آپ کو دلیل چاہیے؟ حضرت خضر نے 3 کام کیا تھا موسیٰ علیہ السلام جب آپ کے ساتھ تھے، اور اسی لیے تھے کہ دیکھیں کہ حضرت خضر جو ہے کس علم کی طرف لے جاتے ہیں، تو 3 کام انہوں نے کیے تھے۔ ایک تو کشتی توڑ ڈالی تھی، یہ پہلا کام تھا، اور دوسرا کام یہ تھا ایک بہت ہی خوبصورت بچے کو انہوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا، اور تیسرا کام انہوں نے یہ کیا تھا کہ ایک دیوار گرنے والی تھی، اسے سہارا دے دیا اور رک گئی۔ اللہ والوں کا ہاتھ لگا دینا ہی بس ہے، بتاتے ہیں صرف خضر نے ہاتھ لگایا تھا بس۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ لے لیا تھا کہ آپ کچھ پوچھنا نہیں مجھ سے، میں خود ہی بتاؤں گا کہ میں نے یہ کام کیوں کیا، لیکن کام حضرت خضر کا ایسا تھا کہ کوئی بھی پوچھنے والا پوچھے گا تو موسیٰ علیہ السلام تینوں جگہ چپ نہیں رہ سکتے، اس لیے کہ ان کے پاس علم شریعت تھا موسیٰ علیہ السلام۔ تو ظاہر میں وہ کام ناپسندیدہ تھا جو کیا، لیکن باطن میں وہ بہت اچھا تھا۔ ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی آپ کو لگے گا کہ ظاہر میں کام ہی ٹھیک نہیں لیکن باطن میں اچھا، تو بہت جلدی کرنے کی ضرورت نہیں۔ حدیث پاک میں ہے، حضور فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر تھوڑا اور صبر کر لیتے تو اور علم سامنے آ جاتا، لیکن صبر نہیں کر پائے۔ تو مجھے اس وقت اس آخری چیز سے بحث ہے
کہ جب آپ نے دیوار سیدھی کی تو وہاں کے رہنے والے جو ہے کچھ ایسے تھے کہ ان بزرگوں کی انہوں نے دعوت تو قبول نہیں کی، لیکن آپ کو یہ کام اللہ واسطے کرنا تھا تو دیوار سیدھی کر دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ گاؤں والے تو ایسے ہیں کہ کھانے تک کو بھی کسی کو نہیں پوچھتے، اور کیا کریں گے، یہ کوئی نیکی یہ کیا کر سکتے ہیں کہ کھانے کو نہیں پوچھتے۔ وہ بھی جب دیکھ رہے ہیں کہ اللہ والے کے چہرہ کہیں چھپتا ہے، حضرت خضر ہے، موسیٰ ہے، کہا اگر آپ چاہتے تو ان سے اجرت لے لیتے، اسی اجرت سے ہم لوگ کھانا وانا کھا لیتے، لاتخذت علیہ اجرا، اگر آپ چاہتے تو۔ موسیٰ حضرت خضر نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے، اور پھر معذور بھی ٹھہرا ہے کہ آپ اس بات پر ایسے صبر کریں گے جہاں اس آپ کے علم کی پہنچ نہیں ہو رہی ہے، ایسے صبر کریں گے آپ۔ کیف تصبر علی ما لم تحط بہ خبرا، اس بات پر آپ ایسے صبر کریں گے جہاں آپ کا علم نہیں پہنچ رہا ہے۔ کہا میں نے یہ دیوار اس لیے سیدھی کی تھی کہ اس دیوار کے نیچے 2 یتیموں کا خزانہ چھپا ہوا ہے۔ پرانے گھروں کے ابھی بھی جب کھدائی ہوتی تو خزانے نکلتے ہیں، پہلے بینک تو تھا نہیں، کسی کے پاس کچھ ہوتا تو زمین ہی میں گاڑ دیتا تھا، زمین میں ہی چھپا دیتا تھا اپنے مال کو۔ وہ جانتا تھا کہ یہ زمین جو ہے خزانے کو کیا کھائے گی، محفوظ رکھے۔ اگر زمین خزانہ نہیں کھاتی تو آدمی کو کیا کھائے گی، اس کے جسم کو کھا سکتی ہے، اس کے روح تھوڑی کھا سکتی ہے۔ اس لیے کہ قبر جگہ ہے جسم کی، نہ کہ روح کی۔ وہ خزانہ نہیں کھاتی تو آدمی کے روح کو کیا کھائے گی۔ تو کہا اس کے نیچے 2 یتیموں کا خزانہ ہے، اگر دیوار گر جاتی خزانہ ظاہر ہو جاتا، تو میں نے اس دیوار کو سہارا دیا تاکہ یہ بچے جو ہے بڑے ہو کر کے اپنا خزانہ حاصل کر لیں۔ اور ایسے تو جانے کتنے یتیم ہیں، حضرت خضر سب کی دیوار تھوڑی سیدھی کر رہے ہیں، اس دیوار کو خاص طور سے سیدھی کرنے کی وجہ بتا رہے ہیں۔ وہ کانا ابوہما صالحا، ان دونوں یتیموں کا باپ جو ہے وہ نیک تھا، اللہ کا ولی ہے، تو اس ولی کا فائدہ اس کے گھر والے کو پہنچ رہا ہے۔ یہ لفظ ہے کانا ابوہما صالحا، ان دونوں یتیموں کا باپ جو ہے وہ نیک آدمی تھا، وہ اللہ والا آدمی تھا، وہ خدا دوست آدمی تھا، وہ ولی تھا۔ اور مفسرین کہتے ہیں وہ بھی 7ویں پشت میں تھا، ڈائریکٹ نہیں تھا، یعنی نیکی کا فیض کتنی پشتوں تک جا کے پہنچتا ہے، یہ آپ نہ سمجھنا، کتنی پشتوں تک جا کے پہنچتا ہے، 7ویں پشت میں تھا۔ تو یہ ضائع نہیں ہوتا ہے جو آپ کر رہے ہیں بندگی، اس کا فائدہ آپ کو پہنچ رہا ہے، آپ کے اہل و عیال کو پہنچ رہا ہے، اور آپ کے مال و منال کو پہنچ رہا ہے، اور یہ خدا جانے کتنی پشت تک پہنچے، یہ فائدہ پہنچ رہا ہے، آپ کو خبر نہیں ہے، اس کی قدرت فائدہ پہنچا رہی ہے۔ اب سمجھ میں آیا؟ تو صرف ایک عصر کی نماز بھی جان بوجھ کے چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، قضا مت کرو، ہاں سوتے میں قضا ہو جائے، سمجھ میں آیا؟ کسی خاص عذر سے کچھ ہو جائے قضا، سمجھ میں آیا؟ تو الگ بات ہے جو جسے شریعت قبول کرتی ہو، نہیں تو قضا نہیں ہونی چاہیے، نماز کو پڑھو۔ دوسری حدیث جو پڑھی حضرت بریدہ سے ہے، وہ کہتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ترک صلاۃ العصر فقط حبط عملہ، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیا اس کا عمل برباد ہو گیا۔ یہاں اہل کا ذکر نہیں ہے، صرف جو ہے اس کے عمل کی بربادی کی بات، جان بوجھ کے جس نے نماز چھوڑی ہے تو یہ اس کے عمل کی بربادی کا سبب ہے، یعنی اس دن کا کیا دھرا۔ ویسے کوئی عمل چھوڑنے سے عمل نہیں برباد ہوتا ہے، ایمان چھوڑنے سے ہوتا ہے، کفر سے ہوتا ہے۔ یہاں جو کہا گیا کہ اس کا عمل برباد ہو گیا، یہ ڈرانے کے لیے کہا گیا، دھمکانے کے لیے۔ بعض حدیثیں آتی ہیں تشدید کے لیے اور تخلیص کے لیے، ڈرانے اور دھمکانے کے لیے۔ اگر نماز جیسی چیز تم نے جان بوجھ کے چھوڑ دی تو کون سا عمل آج دن میں تم نے کیا کہ تمہارے کام آئے گا؟ اس کا مطلب ہے دوسرا کام بھی کام نہیں آئے گا آپ کے، جس کے لیے چھوڑا ہے نا آپ نے وہ کام نہیں آئے گا، وہ کام نہیں آئے گا۔ ویسے عمل برباد نہیں ہوتا جب تک کفر نہ ہو، ارتداد نہ ہو، عمل برباد نہیں ہوگا۔ لیکن یہ تشدیداً اور تغلیظاً فرمایا گیا کہ چھوڑو نہیں۔ اب یہاں سے اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی کہ 5 نمازیں تو 5 ہیں، خدا کرے اس پر آنچ نہ آئے، خدا کرے اس پر آنچ نہ آئے۔ ایک عصر کی نماز ایسی ہے وہ کسی بھی حال میں جانے نہ پائے، چونکہ تمام قبائل کی فوجیں جو ہیں ہر 4 طرف سے مدینے پر امٹ پڑی تھی، اور چاروں طرف سے سب گھیر لیا تھا مدینے، کوئی باقی نہیں تھا، کفر بالکل مجتمع ہو کے آ گیا تھا، جس کو جنگ عذاب کہتے ہیں۔ تو ان کو روکنے کے لیے جو ہے گہری خندق چاروں طرف کھود دی گئی تھی تاکہ اندر نہ آ سکے،
خندق کے اس پار کفر خیمسن تھا اور اس پار دفاع کے لیے اہل مدینہ کھڑے تھے. عجیب وقت تھا. اس کی مصروفیت میں حضور کی عصر کی نماز نہیں ہو پائی، خود حضور کی. تو اس پر حدیث آئی ہے اور وہ اتفاقی عصر کے بارے میں ہے. اب آپ کو سنا دیتا ہوں میں. فرمایا ہمیں سن عن الصلاۃ صلاۃ الوسطی صلاۃ العصر ملا اللہ بیوتہم نارا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. ان نافرمانوں نے، ان کفر کے علم برداروں نے ہمیں روک دیا ان صلاۃ الوسطی، درمیان والی نماز سے، عصر کی نماز سے. اللہ ان کے گھروں کو اور ان کو قبروں کو آگ سے بھر دے. یہ صرف اثر، صرف اثر. تو جان بوجھ کے کوئی نماز نہ پڑھنے دے تو اس کا گھر آگ سے بھر جائے، اس کی قبر آگ سے بھر جائے. پھر خوب دل سے کوئی نماز پڑھتا ہے عصر کی تو کیا اس کا گھر پھول سے نہیں بھرا جائے گا؟ اس کی قبر پھولوں سے نہیں بھری جائے گی؟ اس کی قبر کو دلہن نہیں بنایا جائے گا؟ ارے اسی لیے قبر میں کہتے ہیں سو جائے سے جیسے دلہن سوتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں بابا اگر عصر کی نماز نہ ہوئی تو گھر کو آگ سے اللہ بھر دے اور ان کے قبروں کو آگ سے بھر دے. تو اگر عصر کی نماز ہوئی تو کیا اس کا گھر، اس کی قبر پھولوں سے نہیں بھری جائے گی؟ اس قبر کو کیا دلہن نہیں بنا دی اور یہ دولہا بن کے سو جائے گا؟ اس لیے کہا گیا ہے یہ اپنی قبر کو پھولوں سے بھرنا ہے. ٹھیک وقت پکڑیے آپ اپنی قبر کو، اپنے گھر کو پھولوں سے. خدا کرے ایسا ہی ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.